جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا اجر کے بارے میں اپنے پروردگار کے بارے میں، لہٰذا اصول دین میں تیسری چیز آتی ہے وہ ہے نبوت، نبیوں کا بھیجنا پروردگار عالم کا انسانوں کی ہدایت ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغام ہدایت لے کر کے آتا ہے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ پیغام ہدایت لے کر کے آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی جو انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ وحی جو ہے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے انبیاء کو حکم دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، یعنی کوئی چیز تعلیم کرتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے سے۔ چونکہ ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو علم کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جو انبیاء کرام علیہ السلام کا علم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم جو ہے وہ ان کے اوپر وحی کرتا ہے۔ تو وحی کا اصل لغوی معنی اگر دیکھیں تو تیزی کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ کسی چیز کا دینا، اس کو جو ہے وہ وحی کہا جاتا ہے۔ اور جو رازدارانہ انداز میں یعنی جو کلام کیا جاتا ہے، یعنی پروردگار عالم والے نبی کے ساتھ، اس کو بھی جو ہے وہ وحی کہا جاتا ہے۔ اچھا، انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عقلمند انسان یہی کہے گا کہ پروردگار عالم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا اس کا کچھ مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے ہر اعتبار سے، تو اب اس کے لیے کسی حادثے کی ضرورت ضرور پیش آئے گی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جو ہے وہ ہادی اور رہبر کو بھیجے ہیں، انبیاء کو بھیجے ہیں، تاکہ جا کر کے وہ انسانوں کو عروج پر پہنچائے، کمال کی منزل تک پہنچائے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ کن اوصاف کا مالک ہوتا ہے؟ تو نبی جو ہے وہ تمام اوصاف، یعنی عقل ہو، ذہانت ہو، قوت ہو، صبر ہو، علم ہو، یعنی جتنے بھی یہ اوصاف ہے ہر اوصاف کا جو ہے وہ نبی مالک ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو ہے وہ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اور سب سے افضل ہوتا ہے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مفضول ہوگا اور دوسرے افضل ہوں گے تو افضل مفضول کی اطاعت نہیں کریں گے، لہٰذا کہ نبی ہوگا معاشرے میں وہ سب سے افضل ہوتا ہے، جب افضل ہوگا تو مفضول جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ انبیاء کو عصمت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور کیا عصمت اس بات کی موجب نہیں کہ وہ نیک کام پر مجبور ہو جائے اور برائی کرنے کی قدرت ہی ان میں ختم ہو جائے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کا معصوم ہونا ان کی فضیلت کیسے شمار ہوگی؟ یعنی ہم انبیاء کے بارے میں کیا کہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب معصوم ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب معصوم ہوتے ہیں تو یہ خود بخود برائیوں سے دور ہوتے ہیں، جب معصوم ہے تو خود بخود برائی سے دور ہے، تو کیا یہ مجبور ہے کہ برائیوں سے دور ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ ان کو قدرت اور اختیار ہے، قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی یہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کام کوئی بھی ہو، ہمیں معلوم ہے بہت سارے ہم ہی جو ہے وہ کبھی کام جو ہے وہ برے کام انجام نہیں دیتے، مثال کے طور پر بغیر کپڑے کے کوئی روڈ کے اوپر آ جائے گا، نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہ برا عمل ہے، تو لہٰذا حالانکہ قدرت اس بات کے اوپر ہے ہر انسان کو کہ وہ چلا جائے، مگر نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے انبیاء جو ہے ان کو گناہوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کو گناہوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ قادر تو ہوتے ہیں مگر وہ گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن سے بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیات
جو ہے وہ انبیاء سے گناہوں کے سرزد ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. مثلاً جیسے جناب آدم کے بارے میں ارشاد ہوا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور گمراہ ہوئے. یعنی بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ویسے تو وہاں معصوم کہا جا رہا ہے اور یہاں جناب آدم علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم جو ہے انہوں نے عصیان کیا، معصیت کی اور وہ گمراہ ہو گئے. تو حالانکہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے اوپر اس کی فصاحت و بلاغت کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت ہر ایک انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ جو عصا لفظ عصا رکھا گیا ہے یعنی معصیت جسے ہم گناہوں کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس میں معصیت پروردگار ہے. حالانکہ معصیت کا مطلب عصا کا مطلب یہ گناہ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک حکم ہے، اس حکم کے اوپر عمل نہ کرنے کو معصیت کہا جاتا ہے. ایک تو پروردگار عالم حکم دیتا ہے جو واجب ہوتا ہے، نہیں انسان کرتا ہے. ایک حکم جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، نہیں انسان کرتا ہے تو وہ معصیت ہو جاتی ہے. اور ایک حکم جو ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، بس حکم پروردگار کا ہوتا ہے. اگر انسان اس کو انجام نہیں دیتا تو یہ معصیت نہیں ہے بلکہ اسی کو ترک اولا کہا جاتا ہے. تو یہاں جو عصا کا لفظ استعمال ہے معصیت کا، یہاں کے اوپر گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ حکم پروردگار کے اوپر عمل نہ کرنا. تو اس سے یہ مراد تھی. کیا انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انبیاء کے پاس جو ہے وہ علم غیب ہوتا ہے اور جو انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عالم الغیب کون ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اسی لیے مولانا کائنات کی جب خطبہ دے رہے تھے تو تمام خبریں جو گزر چکی ہے جو آنے والی ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے تھے. تو ایک شخص اٹھ کر کے کہتا ہے کہ یا علی کیا آپ عالم الغیب ہے؟ یعنی آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں. مولانا کائنات نے فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں بلکہ عالم الغیب. اچھا عالم الغیب کے لیے ائمہ معصومین نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیں کوئی نہ ہے، حالانکہ ان کے پاس علم غیب ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، لیکن عالم الغیب ذات جو ہے وہ پروردگار عالم کی ہے، اس کا اپنا علم غیب ذاتی ہے. اور جو انبیاء یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا علم غیب ہے وہ پروردگار عالم کا دیا ہوتا ہے. یہی فرق ہے.